وہ جو واقعہ غرائب والا پیش کرتا ہے یا سعید کہ الغرائب فی تحقیق المذاہب میں یہ ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ غرائب اس کی پہلی جلد جو ہے 500 صفحات کی فوٹو اسٹیٹ بنوری ٹاؤن میں موجود ہے، اس میں کتاب الجنائز بھی ہے، اس میں تو قطعاً یہ عبارت ہمیں نہیں ملی، لیکن اس میں لکھا ہے کہ اس کی دوسری جلد بعد میں آگے بھی ہے، تو چونکہ اس لیے ہم وہ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات فقہا کسی متفرقات حضر والے باہر کے مسائل میں بھی ایسی باتیں لے آتے ہیں نا، لیکن چونکہ کتاب الغرائب جو ہے وہ متداول کتاب ہی نہیں، اگر ہو بھی تو رسم المفتی یہی ہے کہ اس کی کوئی سند ہونی چاہیے، کیونکہ ثبوت مذہب کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ایسی کتابوں سے ثابت ہو جو متداول اور متواتر ہوں، جیسے امام محمد کی 6 کتابیں، پھر ان سے جو متون نکالی گئی کنز ہے، ہدایہ وغیرہ ہے، تو یہ تو متواتر کے درجے میں آ جاتی ہیں، مشہور کے درجے میں آ جاتی ہے، اور اگر ان کتابوں میں نہ ہو تو پھر اس کی سند کم از کم امام صاحب تک پہنچنی چاہیے، تو اس لیے اس کی کوئی سند قطعاً امام صاحب تک نہیں پہنچی، جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں کسی کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے تو انہیں فرمایا کہ وہ مانتا میں مسلم من فی القبور، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ کس نے لکھا ہے غرائب کے حوالے سے؟ بشیر احمد سیاسوانی غیر مقلد نے اپنی کتاب سیانت الانسان میں لکھا ہے، سیانت الانسان ان فتنۃ ابن دہلان اس کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، اور یہ وہی ہے جو حج کرنے گیا تھا تو برملا اعلان کر کے آیا تھا کہ روضہ پاک پر جانا بدعت ہے، اور نہیں گیا تھا، پھر اس نے یہاں آ کر کتاب لکھی، اس کا رد لکھا، پھر ابن دہلان وہاں کے مفتی نے اس کا رد لکھا، اس کے جواب میں اس نے لکھا، تو سب سے پہلے اسی نے لکھا ہے۔ اب اشاعتی لیتے ہیں تو اسی کی کتاب سے چوری کر رہے ہیں، عثمانی نے چوری کیا ہے تو اسی کی کتاب سے چوری کیا ہے۔ الغرائب جو ہے وہ اول تو اس کا کہیں وجود ہی نہیں، ایک جلد ہے وہاں، اس میں کتاب الجنائز ہے، اس میں قطعاً یہی بات نہیں ہے، ہم نے پوری پڑھی ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے اس کا یہاں بنوری ٹاؤن میں۔ جی احناف کا مسئلہ میں نے بتایا کہ ابن حمام سے پہلے ایک بھی حنفی سما کا منکر نہیں، 9ویں صدی سے پہلے۔ ابن حمام کیونکہ ایک بڑا آدمی تھا، تو جیسے ہر مذہب میں ایسے لوگ ہیں نا، حنبلیوں میں ابن تیمیہ ہے، اس کے کچھ تفردات ہیں جو عام حنبلیوں سے زائد ہیں، ہمارے حنفیوں میں یہ ابن حمام ہے، ان کے کچھ تفردات ہیں، وہ مذہب میں حجت نہیں۔ تو اب جیسے بعد والے حنبلی ابن تیمیہ کے تفردات بھی نقل تو کر دیتے ہیں فتاوی میں، لیکن عمل اپنے مسلک پر کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے سارے حنفی ابن حمام کا یہ قول بعد والے شامی بھی، باہر والا بھی، منت الخالق والا بھی سارے نقل کرتے آ رہے ہیں کہ 8 تراویح سنت ہے، باقی 12 مستحب ہے، لیکن فتویٰ اور عمل سب کا 20 کے سنت ہونے پر ہی ہے۔ اس طرح ابن حمام کا یہ قول نقل تو کرتے ہیں۔ اب یہ جو عدم سماع والے ہیں، یہ بعض اوقات تو دھوکہ دیتے ہیں کہ ابن حمام کا نام لے کر شامی کا نام لکھ دیتے ہیں، حالانکہ شامی تو خود سماع کا قائل ہے، اس نے وہ قول بھی نقل کیا، ساتھ ابن حمام کا قول بھی نقل کر دیا، تو کبھی باہر کا لکھ دیتے ہیں جیسے غیر مقلد کرتے ہیں، وہ قول صرف ابن حمام کا ہے، لیکن 12 کتابوں میں آ جائے گا نا تو وہ شامی کا نام، باہر کا نام، منع کا نام وغیرہ لکھ دیں گے، طحطاوی کا نام لکھ دیں گے۔ تو ابن حمام بھی تمہارے جیسا قائل نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ تلقین کا بھی قائل ہے، کہتا سلام بھی مردہ خود سنتا ہے، وہ چوتوں کی چاپ کی آواز سننے کا بھی قائل ہے ابن حمام، اور اس حدیث کو صحیح مانتا ہے، تو اس لیے اس نے کچھ تعویلیں کی ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے 2% جس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ابن حمام کی طرف گئے ہیں عوام کے سوا کے بارے میں، 98% حنفی اب بھی پہلے مسلک پر چلے آ رہے ہیں، اور ان کا رابطہ اصل مسلک کے ساتھ ہے، امام صاحب کے ساتھ، کیونکہ فقہ اکبر میں صاف ہے اعادہ روح، تو ظاہر ہے کہ جب اعادہ روح ہوگا تو روح کے مدرکات بھی ساتھ آ جائیں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ جی شرح فقہ اکبر میں اختلاف لکھا ہے یا لکھا ہے کہ بالکل ثابت نہیں؟ دکھائیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے مجھے۔
उन्होंने इयादा रूह को माना है या नहीं माना ना? इयादा रूह को माना है या नहीं माना? तो इससे पहली बात क्या है, ये कहां लिखा? वही इयादा रूह के ज़हन में। तो ठीक है, वो फिका अकबर लेकर पूरा सफा इंशाअल्लाह अगली दफा सुनाएंगे यहाँ क्या है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है, इतना तो मुझे याद है फिका अकबर की इबारत, कि फिका अकबर में है कि इयादा तो रूह है, फिर जस्ट इलल कब्र हक्कुन व अज़ाब व सवाब हक्कुन। इस पर मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि इयादा रूह का पूरे जिस्म में है या बाज हिस्से में है, इसमें इख्तलाफ है। बाज कहते हैं कि इयादा कामल जिस्म में होता है, बाज कहते हैं कि सिर्फ इतना इयादा होता है जिससे शऊर और एहसास हो जाए ताकि तालीम। इसमें इख्तलाफ लिखा है, लेकिन इयादा में उन्होंने नहीं लिखा। तो चूंकि मुल्ला अली कारी ने इयादा में दोनों बातें लिखी हैं, तो इसलिए जैसे मैंने बताया ना कि अवाम के बारे में क्योंकि नींद का लफ्ज हदीस में भी आता है, तो उनके सिमा में इख्तलाफ की गुंजाइश है, लेकिन नबी के सिमा में इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। तो अगर मुल्ला अली कारी इसका कायल हो भी, तो मैं कह रहा हूं ना 2% में आएगा ना, वो 98% में तो नहीं आएगा ना। हाँ लिखा है, लेकिन इसकी तरदीद कर दी है फिर गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से कतन अदम सिमा की कोई रिवायत साबित नहीं। तो सिर्फ इतना लिखने से आप मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब तो आखिर 14वीं सदी के हैं ना, इनसे इमाम साहब तक कुछ सनद चाहिए या नहीं चाहिए? इनका न तहरीरत हदीस भी मौलाना हुसैनी साहब की है, और आप मान गए हैं, आपकी जमात तो इनकार कर रही है उसका। क्या? लेकिन उसमें जो इबारतें उसकी तस्कीन सदूर में आई है, नीलवी ने इनकार कर दिया है ना। नीलवी साहब की शहादत तो इधर बस सुनना के है ना, यही तो बात है ना कि हमारा मसलक एक होता है, आपका सबका अलग अलग होता है। किसके? किन्होंने? मैंने ये कहा है ना कि चूंकि अदम सिमा अवाम का मसला इख्तलाफी है अवाम के बारे में, तो अवाम के बारे में अगर उन्होंने किसी रवायत की तहकीक के बगैर भी लिख दिया हो, तो नफ्से मसला तो है ना कि इसमें इख्तलाफ है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मौलाना गंगोही ने लिख दिया है ना बाद में कि इसके कोई सनद है ही नहीं इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से। अब जो मुद्दई बनेगा, आप अगर सिर्फ नाकिल है तो उससे ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती अजीजुर रहमान को अदम सिमा वालों में शामिल कर सकेंगे 2% में, 98% खारिज करके, और तो कुछ नहीं होगा ना। और अगर आप खुद मुद्दई हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कायल नहीं थे, तो उसकी सनद चाहिए हमें। जी जी, फिर 3-4 हो गए, और कितने हो गए? मैं 2% तो मार रहा हूं न, 3-4 हो गए, 2% में मार रहा हूं कि इब्ने हब्बान के हमाम से 2% को कहा मुतासर हुए हैं, 98% मुतासर नहीं हुए। इब्ने हमाम का कौल है ना, एक इब्ने हमाम का, और तो किसी का नहीं है ना जी। हाँ, मुहक्किकीन में सिर्फ और किसी का नाम भी आता है, गलत है, अक्सरियत गलत है, ये हम नहीं मानते। अक्सरियत का लफ्ज यहां गलत है, मुहक्किकीन का भी गलत है। मुहक्किकीन उधर है क्योंकि इब्ने हम्माम मुहक्किक है, उसको हम मानते हैं, लेकिन इब्ने हम्माम के बारे में इन सबसे पहले उसका शागिर्द कासिम बिन कतूगा लिख गया, शामी में मौजूद है कि तफर्रुदात शेखना लैसत बिहुज्जतिन फिल मजहब, कि हमारे शेख के तफर्रुदात जो है वो मजहब में हुज्जत नहीं है। इन हजरात को हम यही फायदा देंगे ना कि इनको हम अहले सुन्नत से खारिज नहीं करते जी। उन्होंने लिखा है कि जो सिवा के कायल में अहले सुन्नत नहीं,
دیکھو بات صاف صاف کرو، میں بات صاف کر رہا ہوں کہ 98% اہل سنت وہ ہے جو سماع کے قائل ہیں، 2% جو ابن حمام سے متاثر ہو گئے ہیں ہم ان کو بھی اہل سنت مانتے ہیں، لیکن وہ جو 2% ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ جو سماع کے قائل ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم ارشاد کو اہل سنت سے خارج مانتے ہیں، بالکل پکی بات ہے۔ تو ہمارا اہل سنت ہونا تو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے، لیکن آپ کا اہل سنت و جماعت ہونا ہمیں قطعا مسلم نہیں، ہم آپ کو بالکل اہل بدعت مانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہے تو اس آیت میں یہ 3 آیتیں جو ہیں ان میں محسن نے ایک قول ذکر کیا ہے نا، اور کسی نے یہ قطعی دلالت نہیں کہا اس بارے میں، کس نے؟ جی مفتی صاحب نے کہا ہے، تو مفتی صاحب کی احکام القرآن عربی والی پڑھی ہے، عربی والی، اس میں پورا رسالہ ہے ان کا جس میں انہوں نے سماع ثابت کیا ہے۔ جی تو ایسے تضاد میں جو میں اصول بتایا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اگر کسی کا کوئی تفرد والا قول ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ پوری جماعت کس طرف جا رہی ہے۔ اب اگر اس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی بڑا آدمی ہے تو اس کی بات میں تعویل ہو جائے کہ کر لیں گے، ورنہ ہم مسلک جماعت والا ہے جس طرف جمہور جا رہے ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ کس نے؟ ہمیں پتہ تو چلے نا کس نے لکھا ہے۔ ہاں یہ مجھے دے دینا کیا ہے، میں پڑھ کے پر بھی دیکھ لیتا ہوں کیا ہے۔ ہاں یہ مجھے دے دینا، میں ان کو دیکھ لوں گا، عبارتیں چیک کر کے اگلے درس میں انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے نہ، تو پھر آ جائیں گی ساری، تو ساتھیوں کے سامنے ساری اگلے درس میں آئیں گے انشاءاللہ، میں خود سناؤں گا تاکہ ان کو چیک بھی کر لیں گے کہ کس کی بات آپ نے پوری لکھی ہے اور کس کا دوسرا قول چھوڑا ہے، وہ سارا سامنے آ جائے گا نا۔ اصول میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر 2% کا جو قول ہے ہم ان کو رعایت یہی دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت میں ہیں، لیکن جمہور کی بات جو ہے وہ اس کی طرف ہمارا رجوع ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کسی ایک آدھ آدمی کی لغزش یا تفرد ہمارا مسلک نہیں ہے، ہم بے شک سے ہی صرف نبی کو معصوم مانتے ہیں، اس کے بعد جو مسلک ہوگا اس میں جماعت کا مسئلہ دیکھا جائے گا۔